عام خاتون کا کیسے اس کے حقوق کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس کے حقوق دلوائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ریاست خود حملہ آور اور لوگوں کے اوپر تو اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہ ہو تو پھر خواتین جو ہے جو ہیومن رائٹس ہیں، دے آر بیسیکلی ویمن رائٹس آر بیسیکلی ہیومن رائٹس، تو پھر خواتین کے حقوق کی ہم کیا ادھر بات؟ اگر کوئی لیجسلیشن ایسی ہو گئی ہے یا جو رائٹس کی بات ہوتی ہے تو اس میں اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے ان پیغامات کی صورت میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن ابھی اس کے اوپر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک فیصلہ ہے کہ جس میں جمہوریت کے اوپر ایک ڈاکہ مارا گیا ہے، خواتین پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے وہ ایک اس طرح کے کیس میں جو ایک مشکوک واقعہ 9 مئی کا، اس میں وہ پابند سلاسل ہیں۔ السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوہ۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی نائب صدر اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ۔ ان سے ہم بات کریں کہ 2 دن بعد خواتین کا عالمی دن آ رہا ہے اور عالمی دن کی مناسبت سے ربیہ صاحبہ کے جو پارلیمان میں بھی خواتین کی ایک نمائندگی ہے، ان کو وہاں پہ حقوق جو ہے وہ پارلیمان میں حق نہیں دیا گیا۔ آپ کی رائے میں کیا اس کو دیکھتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ایک فیصلہ ہے کہ جس میں جمہوریت کے اوپر ایک ڈاکہ مارا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جس میں پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور اسی کا یہ تسلسل ہے اور ایک جبر کا تسلسل ہے کہ اب خواتین کو بھی ڈپرائیو کیا گیا ہے کہ ان کی جو پارلیمان کی نشستیں ہیں، میں سمجھتی ہوں ہر طرح سے ان کا حق تھا جو اتحاد کونسل ہے، سنی اتحاد کونسل، کہ ان کو ان کی جو نشستیں تھیں وہ ملتی ہیں۔ اور دوسرا ایک اور جو نظر آ رہا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح کا جب اس طرح کا رجعتی سماج ہوتا ہے، جب ریاستی جبر ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پہ بھی خواتین کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو خواتین پولیٹیکل ورکرز ہیں، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے وہ ایک اس طرح کے کیس میں جو ایک مشکوک واقعہ 9 مئی کا، اس میں وہ پابند سلاسل ہیں۔ پھر اب الیکشنز کے بعد ایک خاتون جو سی ایم ہے وہ آئی ہیں۔ ویسے تو ہمیں کوئی توقع نہیں، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کر کے آئے تو وہ پھر جینڈر ریلیونٹ نہیں رہتا، لیکن چلے وہ کلیم بھی کرتی ہیں اور ان کا پروگرام بھی انہوں نے جو بتایا، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی۔ جو ریاستی جبر تھا خواتین کے ساتھ، تو اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اور بے گناہ خواتین وہ 1 سال سے زیادہ جیلوں میں پڑی ہیں، جس میں بیمار وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، باقی خواتین ہیں، ہماری وکلا خواتین جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی، اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے جو ہے کیا اس ریاست نے سیلیبریٹ، یہاں پہ لوگوں نے کیا اس کو سیلیبریٹ کرنا، کیونکہ جب ریاست خود حملہ آور اور لوگوں کے اوپر تو اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہ ہو تو پھر خواتین جو ہے جو ہیومن رائٹس ہیں، دے آر بیسیکلی ویمن رائٹس آر بیسیکلی ہیومن رائٹس، تو پھر خواتین کے حقوق کی ہم کیا ادھر بات کریں؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو فیملی کورٹس میں کیسز ہیں طلاق کے، ڈاری کے، سامان جہیز کے، گارڈینشپ کے اور خواتین کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں، اس کے متعلق تقریباً 1,24,000 سم تھنگ کیسز جو ہیں وہ زیر التوا تھے 2023 کے اینڈ تک۔ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا خواتین کو جلدی انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر اس کانٹیکس میں بات کریں تو میں سمجھتی ہوں جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی بھی ایسے شہری کو انصاف نہیں دے رہا، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، کہ جو عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے سارا نظام دیکھا کہ مطلب نہ یہاں پہ ضمانتیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، پچھلے دنوں آپ نے انسانی حقوق کی وائلیشن اور پامالی تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، انسانی آزادیوں کے اوپر جو قدغن لگائی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، تو بڑی دگرگوں حالت ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ خصوصاً خواتین کی ہم بات کریں تو دیکھیے، خواتین ایک ولنریبل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، ان کو اور جو حقوق ملے بھی ہیں وہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیے، اس کے پیچھے بڑی ایک تسلسل کے ساتھ بڑی پرولونگ سٹرگل ہے خواتین کی۔ انہوں نے اپنے حقوق پاکستان جیسے رجعتی سماج میں چھین کے حقوق لیے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کی لیجسلیشن کی طرف چلے جائیں، فار ایگزامپل یہ ورک پلیس ایکٹ جو بنا، اس کے پیچھے بھی کوئی بہت لمبی ایک طویل جدوجہد ہے خواتین کی۔ اسی طرح اب آپ کو ججمنٹس دیکھ رہے ہیں جو کچھ خواتین کے فیور میں آئی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت آواز اٹھائی گئی ہے پاکستان کے اندر۔ حدود آرڈیننس آیا ضیاء دور میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مال روڈ کے اوپر خواتین نے ریاستی تشدد برداشت کیا، اور اس کے بعد اگر کوئی پروگریسو بات ہمارے سماج میں کی جاتی ہے تو بہت سارے ایسے ایلیمنٹ یا ریٹروگریسو فورسز ہیں کہ جو اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ خواتین کو حقوق دلوانے میں اپنا کردار ادا کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، ریاست تو شہریوں کی رسپیکٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ جو پاکستانی سماج ہے اس میں تو یہ چیز اب کو ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ ماشاء اللہ لگتے رہے
پاکستان کے اندر، پھر جب حکومتیں آتی ہیں ان کے اوپر شب خون مارا گیا، پھر اگر کوئی ہائیبرڈ نظام ہے وہ آپ کے سامنے متعارف ہوا، تو جب تک خود آئین اور قانون کے پابند نہیں ہوگی ریاست یا جو حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت تک کوئی ہیلدی سماج یا کوئی مہذب سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہی ہماری جدوجہد ہے کہ اگر پاکستان میں آپ نے خواتین، بچوں یا اور ولنریبل سیگمنٹس کے جو حقوق ہے بنیادی ان کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے آئین اور قانون کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری بات ہے آپ سے کہ عام خاتون کا کیسے اس کے حقوق کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس کے حقوق دلوائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس میں صرف تعلیم جو ہمارے سماج میں دی جاتی ہے وہ اس کا اتنا رول نہیں ہے، اس میں ایک بنیادی شعور کی ضرورت ہے، اور وہ جو پاکستان کے ترقی پسند لوگ ہیں، ترقی پسند تنظیموں کی شکل میں چاہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ اسی طرح میڈیا کا بڑا کردار ہے کہ جو اگر کوئی لیجسلیشن ایسی ہو گئی ہے یا جو رائٹس کی بات ہوتی ہے تو اس میں اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے ان پیغامات کی صورت میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن ابھی اس کے اوپر بہت کام ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔